السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ علم الصرف ہمیں حروف کو ملا کر الفاظ بنانے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور علم النحو ان الفاظ کو ملا کر جملہ بنانے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہوگا تو وہ یہ ہے کہ عربی کے جتنے بھی الفاظ ہیں، یا تو وہ اسم ہوں گے یا فعل ہوں گے یا حرف۔ عربی کا کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو نہ اسم ہو، نہ فعل ہو اور نہ حرف ہو۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک حرف اسم بھی ہے فعل بھی ہے، یا فعل بھی ہے حرف بھی ہے، یا اسم بھی ہے اور حرف بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو عربی کے تمام الفاظ یا تو اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم اسم، فعل اور حرف کے بارے میں پڑھیں گے کہ اسم اور فعل حرف ہے کیا چیز۔ تو سبق کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج کا ہمارا سبق اسم، فعل اور حرف کے بارے میں۔ تو ناظرین کرام، اسم کے بارے میں اتنا سمجھو کہ جتنی بھی چیزوں کے نام ہے، مثلا کتاب، عربی میں کتاب کو کتاب ہی کہتے ہیں، یہ اسم ہے۔ دیوار کو عربی میں جدار کہا جاتا ہے، یہ اسم ہے۔ دروازے کو عربی میں باب کہا جاتا ہے، یہ اسم ہے۔ یعنی جتنی بھی چیزوں کے نام ہیں یہ اسم ہے۔ اب فعل کیا چیز ہے؟ کسی بھی چیز کے متعلق اس کا کوئی کام بتا دیا جائے اور اس کام کا تعلق تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ہو، یا گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، یا موجودہ زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، یا آنے والے زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ مثلا ہم کہتے ہیں اس نے میری مدد کی، تو مدد کرنا یہ ایک فعل ہے۔ اب اس کا تعلق میری مدد کی گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ہے، یعنی اس نے گزرے ہوئے زمانے میں، زمانہ ماضی میں میری مدد کی۔ اگر ہم یوں کہیں وہ میری مدد کرتا ہے، اب مدد کرنا یہ ایک فعل ہے اور اس کا تعلق کرتا ہے موجودہ زمانے کے ساتھ ہے، یعنی زمانہ حال میں، موجودہ زمانے میں وہ میری مدد کرتا ہے۔ اگر ہم کہہ دیں وہ میری مدد کرے گا، اب مدد کرنا یہ ایک فعل ہے، اس کا تعلق آئندہ زمانے کے ساتھ، آنے والے زمانے کے ساتھ اور مستقبل کے ساتھ ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ناظرین فعل۔ اب حرف کیا چیز ہے؟ تو حرف کے بارے میں اتنا سمجھو کہ اسم اور فعل کو ملا کر جملہ بنانے کے لیے سہارے کے طور پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو حرف کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا۔ اب مررت ایک فعل ہے، میں گزرا، گزرنا یہ ایک فعل ہے اور اس کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہے، گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ۔ اور زید یہ ایک نام ہے تو یہ اسم ہو گیا۔ اب مررت اور زید کو ملانے کے لیے سہارے کے طور پر ہم نے لفظ با کا استعمال کیا، بزیدن، تو یہ حرف ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اسم، فعل اور حرف کے متعلق تھا۔ تو اب ہم عربی زبان میں کسی لفظ کے بارے میں کیسے معلوم کریں گے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو آئندہ سبق میں انشاءاللہ اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔